اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں اور ایک دل کے مریض کو یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ پلیٹلیٹس کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں، پلیٹلیٹس خون میں جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں CBC کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہیموگلوبن، وائٹ بلڈ سیل، اسی طرح پلیٹلیٹس کی ایک مقدار لکھی ہوئی ہوتی ہے جس میں ایک ریفرنس رینج ہوتی ہے، اور آپ کے پلیٹلیٹس عموماً لوگوں کے 1 لاکھ سے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ کے درمیان، کچھ کے کبھی کبھار اس سے کم بھی ہوتے ہیں۔ کیوں اہم ہے پلیٹلیٹ کے متعلق جاننا؟ کیونکہ خون کے یہ ذرات خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جمنا کب ہوتا ہے۔ یوزلی جب بھی آپ کو کوئی زخم لگتا ہے تو نیچر نے ایک نظام رکھا ہوا ہے ان پلیٹلیٹس کے ذریعے سے خون کو جمانے کا، تاکہ خون نکل نہ پائے اور مزید نہ بہے۔ تو یہ پلیٹلیٹس پر اس صورت میں خون کو بہنے سے روک دیتے ہیں اور ایک سمجھ لیں آپ کا زخم بھر جاتا ہے۔ کسی وجہ سے ان پلیٹلیٹس کی مقدار بہت کم ہو جائے یا یہ اپنا کام پراپر نہ کر پا رہے ہوں، تو کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں خون بہنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور عموماً اس کی کمی کی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے دھبے جمع ہو جاتے ہیں جسم پہ، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتے، پورے جسم میں یہ دھبے آتے ہیں، اور یہ دھبے لال، پرپلش، جامنی کلر کے ہوتے ہیں، جو یہ انڈیکیٹر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پلیٹلیٹ یا تو صحیح کام نہیں کر رہے یا کم ہو گئے ہیں۔ اب دل کے مریض کے لیے ان کی امپورٹنس کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ دل کے تمام مریضوں کو ہم خون کی ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو ان پلیٹلیٹس کے کام کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی بھی ان میں ہارٹ اٹیک دل کی نالی کے اندر خون جمنے سے آتا ہے، تو اگر وہ والی سچویشن کبھی بنے تو ان لوگوں میں آلریڈی ایک ایسی دوائی موجود ہو جو اس خون کو دل کی نالی کے اندر جمنے نہ دے، اور یہ آدمی ہارٹ اٹیک سے بچ جائے، یا کوئی اسٹینٹ لگایا ہے تو اسٹینٹ کے چھلوں پر کوئی خون جمنے نہ پائے اور یہ دوائیوں سے وہ خون کا بہاؤ قائم رہے۔ اب چونکہ کبھی کبھار یہ دل کے مریض 1 یا 2 طرح کی پلیٹلیٹ پہ اثر انداز ہونے والی دوائیاں لیتے رہے ہیں، تو اس لیے اس بات کا اندازہ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی ایڈیشنل بلیڈنگ شروع ہو جائے جو نارمل حالات میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، نارمل حالات کی بلیڈنگ کیا ہے کہ کہیں کٹے گا خون بہے گا، دانت ٹوٹے گا خون بہے گا، یا اور کوئی وجہ ایسی ہوئی تو خون بہے گا، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ بہہ رہا ہے، یا کبھی ایسی جگہوں سے بہہ رہا ہے جہاں سے نارملی اس کو اتنی دیر تک نہیں بہنا چاہیے، تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں۔ عموماً جو پلیٹلیٹ چیک کرتے ہیں اس میں پلیٹلیٹس کی مقدار دیکھ لیں، مقدار میں بہت زیادہ کمی جب ہوتی ہے تب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تھوڑی بہت کمی کوئی ایسی پریشان کو نہیں ہے کہ ریفرنس رینج یوزلی 50,000 سے کم ہونا بہت خطرناک حد تک ہے، 50 سے 80 سمجھ لیں آپ بارڈر ہیں، 80 لاکھ سے اوپر ہیں تو اتنی تشویشناک بات نہیں ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو سمجھانے کا مقصد ایک دل کے مریض کو یا ایون عام آدمی کو یہ بتانا تھا کہ پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ کبھی کبھار یہ وائرل انفیکشن یا اور بیماریوں میں بھی کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈنگی بخار آیا تھا تو پلیٹلیٹس کا بہت چرچا تھا کہ یہ ایک دم سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو پلیٹلیٹس ان کنکلوژن کیا ہے؟ خون کے ایسے ذرات ہیں جو خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں۔ دل کی بہت سی دوائیاں ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی کمی پہ نظر رکھنی چاہیے۔ علامتیں یہ ہیں پلیٹلیٹ کی کمی یا نان فنکشنل کی کہ خون کا اضافی بہہ جانا یا جسم پہ چھوٹے چھوٹے دھبے جمع ہو جانا۔ شکریہ آپ کا سننے کا۔